بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ویرا تحیر زدہ آواز میں منمنائی۔ آگ اور پانی کا میل ناممکن ہوتا ہے، یہ کیسے ہوا کہ تم دونوں کی ملاقات ہوئی اور کوئی ہنگامہ ہوئے بغیر تم طے خانے تک پہنچ گئے؟ ایلن کس امید پر تم سے اتنا زیادہ تعاون کر رہا تھا؟ تم نے یقیناً انہیں کچھ سبز باغ دکھایا ہوگا۔ میں راز المیڈا کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا، اسی مربت میں اسے چوٹ کھانی پڑی۔ میں نے ویرا کو آنکھ مار کے مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت کے تحت کبھی کبھی نقاب پوشوں پر بھی عاشق ہونا پڑتا ہے۔ ویرا کی پیشانی پر نمودار ہونے والی برہمی کی شکنیں دیکھ کے سلطان شاہ فوراً ہی بول پڑا، یہ سب کارڈیو الیکٹرانک سوئچ کا کمال ہے۔ وہ لوگ اس سوئچ کی تباہ کاریوں سے دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ وہ سوئچ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ ویرا بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ وہ تو شاید ابھی تک پینٹاگون والوں کی تحویل سے باہر بھی نہیں نکلا ہے، وہ تم تک کیسے پہنچ گیا؟ وہ بس ڈینی کے ذہن کی اپیچ تھی، سلطان شاہ منہ بگاڑ کے بولا۔ ایک اندھا جوا تھا جو خوش قسمتی سے کامیاب ہو گیا۔ وہ سوئچ ڈینی کے دماغ میں تھا۔ وہ لوگ آخر تک یہ سمجھتے رہے کہ ڈینی کے سینے پر کسا ہوا سوئچ میرے ہاتھ میں موجود بارودی تھیلے سے منسلک ہے۔ کئی بار کھلا موقع ملنے کے باوجود وہ ڈینی پر فائر کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ طے خانے میں اندھیرا پھیلتے ہی ایلن نے پیٹر کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ڈینی پر فائر نہ کرے، ورنہ سب لوگ عمارت کے ملبے میں زندہ دفن ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ کارڈیو الیکٹرک سوئچ کا نام ویرا کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اس نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سلطان شاہ کی زبان سے اصل پس منظر سننے کے بعد اس نے سوئچ کے بارے میں جو سوالات کیے، ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا اس حیرت ناک ڈیوائس میں امریکہ کے محکمہ دفاع کی گہری دلچسپی سے پوری طرح باخبر تھی۔ اس بارے میں باتیں کرتے ہوئے وہ بڑی حد تک نارمل نظر آ رہی تھی۔ تمہاری ذات تک رسائی کے حاصل کرنے کے لیے ڈینی نے خودکشی کی راہ اختیار کی تھی، سلطان شاہ نے کہا۔ اگر ایلن کو ہمارے بلاف کا ذرا بھی اندازہ ہو جاتا تو ہم دونوں نہایت قسم پرسی کے عالم میں مار دیے جاتے۔ تم دونوں وہاں تک نہ پہنچتے تو بہت جلد میری زندگی کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ نقاب پوش نے مجھے سناتے ہوئے ایلن سے کہہ دیا تھا کہ اگر میں ڈینی کو ان تک لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو مجھے ختم کر دیا جائے۔ مجھے اسی عمارت کی ایک خوابگاہ میں بے دست و پا کر کے رکھا گیا تھا۔ تمہارے طے خانے میں پہنچنے سے ذرا ہی دیر پہلے نقاب پوش نے مجھے اوپر کے کمرے سے وہاں پہنچایا تھا۔ میں نے بستر کی معمولی سی شکنیں دیکھ کر ہی بانپ لیا تھا کہ تمہیں اسی وقت وہاں پہنچایا گیا تھا۔ راس المیڈا شیطان صفت آدمی معلوم ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہمیں بھی اسی طے خانے میں بند کرنے کے چکر میں تھا۔ وہ دونوں فریقوں کی مکاری کی صبر آزما لڑائی تھی۔ خدا کا شکر ہے ہم اس بھیانک مقابلے میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میں نے سگریٹ سلگانے کے بعد کہا، میری کوشش تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ باتوں میں الجھا کر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ آنے والے غیر متوقع حالات کے دباؤ میں اپنے تلخ تجربات کو بھول سکے۔ خاموشی کے حصار سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرنے کے بعد ویرا خود بھی ان تمام باتوں کے بارے میں متجسس ہوتی جا رہی تھی جو اس کے علم میں نہیں تھی۔ میں نے اسے گیری ہارٹ اور جیف ملر کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایک طرف وہ دونوں نادرا کو اعلی کار بنا کر بالا ہی بالا مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی فکر میں تھے، اور دوسری طرف راس المیڈا کے زخمی ہونے کے بعد مقامی حکام پر اپنی سرکاری حیثیت کا بھرپور دباؤ ڈال کر میری نجات کا ہر راستہ مسدود کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گیری ہارٹ اور انسپیکٹر جیف ملر کے نام ویرا کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کے خفیہ ادارے کے اہم افسران کی وہ جوڑی جنوبی ایشیا کے سیاسی اور معاشرتی معاملات میں خصوصی مہارت رکھتی تھی۔ حکومتوں کے عروج و زوال کی درپردہ سازشوں کے ساتھ ساتھ وہ بدنام مجرموں کا سراغ لگانے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شاید ان تجربے کار افسروں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سرکاری سطح پر کہیں نہ کہیں کچھ کڑیاں کمزور تھیں۔ وہ کھل کر ایس ٹی ایف کو نامزد نہیں کر سکتے تھے، لیکن جان چکے تھے کہ ایس ٹی ایف کی بھرپور پشت پناہی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی باضابطہ کوششیں ہر بار ناکام ہو رہی تھیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے نادرا جیسی ایک مظلوم اور تنہا عورت کو میرے پیچھے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے شوہر اور بچے کی محبت میں وہ ہنسی خوشی ان کے مقاصد کے لیے کام کر سکتی تھی، لیکن اسی دوران میں راس المیڈا میری زد میں آ گیا اور انہوں نے کوئی گمبھیر چال چل کے سرکاری حلقوں کو بھی دوبارہ میرے خلاف متحرک کر دیا۔ یہ ان کے دباؤ کی انتہا تھی کہ اول خان کو معزولی سے بحالی کرنے کے بعد اسی تناور درخت کی جڑیں کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، جسے پروان چڑھانے میں خود اس کا خون جگر شامل تھا۔ حالات
اور فرائض منصبی کی بنا پر وہ میری گرفتاری پر مامور کیا جا چکا تھا۔ یہ اس کا ذاتی احسان تھا کہ اس نے میری کمی گاہ کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تمام تبدیلیاں اس قدر سنسنی خیز اور روح فرساد تھیں کہ ویرا مزید شراب نوشی کو بھول کر آئندہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت تک ویرا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم جس فلیٹ میں موجود تھے وہ نادرہ یا مسز غنی ہی کی ملکیت تھا۔ اب تم نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے گزرے ہوئے واقعات کو خریدنے کا سلسلہ ترک کر کے پوچھا۔ راس المیڈا زیادہ دیر تک رپوش نہیں رہ سکے گا۔ فی الحال میں گیری ہارٹ اور جیف ملر سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ میرے جال سے نہیں بچ سکیں گے۔ انہیں تباہ کرنے کے بعد میں پوری یکسوئی سے راس المیڈا اور اس کے حواریوں کا تعاقب کر سکوں گا۔ میں نے کہا، تم صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ اس وقت وہی دونوں زیادہ خطرناک ہے، لیکن تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ تمہاری بازیابی کے سلسلے میں ایک کامیاب جوا کھیلنے کے بعد یہ ایک مرتبہ پھر بہت بڑا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہی غزالہ بول پڑی۔ یہ نادرہ کو اعتماد میں لے کر پیش قدمی کرنا چاہ رہے ہیں، بول کر بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ ویرا بے ساختہ بول پڑی، وہ ایک زخم خوردہ عورت ہے۔ ان دونوں نے اسے بہت سہانا خواب دکھایا ہے۔ تمہاری اصلیت سے آگاہ ہوتے ہی مسز غنی کو اپنے سنہرے خواب کی تعبیر نظر آنے لگے گی اور وہ فوراً ہی تمہیں ڈبل کراس کرنے پر تل جائے گی۔ تمہیں اس وقت ہوش آئے گا جب CIA کے ایجنٹ بے رحمی سے تمہارے گلے میں رسی ڈال چکے ہوں گے۔ میں بھی ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، غزالہ پرزور لہجے میں بولی، مگر یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ نادرہ ان کے اعتماد کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ یہ نادرہ تم کہاں سے ٹکرا گئی؟ یہ نادرہ تم سے کہاں ٹکرا گئی؟ ویرا اچانک ایک اہم سوال کر بیٹھی۔ دنیا بہت مختصر ہے، میں نے بے پروانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جس فلیٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نادرہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اس کے کرایہ دار ہیں۔ ویرا بے اعتباری سے تقریباً اچھل پڑی۔ پھر تو اس نے دیکھتے ہی تمہیں پہچان لیا ہوگا۔ فی الحال معاملات اتنے گمبھیر نہیں ہے۔ وہ مجھے دلاور کے نام سے جانتی ہے۔ کرایہ داری کے لین دین میں وہ مجھ سے اتنی مروب ہوئی کہ اپنی ذاتی الجھنوں پر مشورہ کرنے کے لیے مجھ سے مل بیٹھی۔ اس نے ابھی تک CIA والوں کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ میں نے اسے چند فکروں میں ٹالنا چاہا، لیکن نادرہ کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ ویرا کے تحیر زدہ سوالات کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا اور جب اس کتھا کے سارے پیچ اس کے علم میں آئے تو وہ بھونچ کر رہ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ چہرہ بگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ حیرت کے عالم میں مضحکہ خیز نظر آ رہی تھی۔ تمہارے اندازے لفظ بے لفظ درست ہیں۔ امریکہ کو خوابوں کی جنت سمجھ کر ادھر کا رخ کرنے والوں میں سے کمزور ماضی رکھنے والے 5-10% تارکین وطن ہر سال ان بیڑیوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے پورے حساب کتاب کے بعد نادرہ سے رابطہ کیا ہے۔ وہ ان کی مرضی کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گی تو وہ دھمکیاں دے کر اسے بلیک میل کریں گے۔ ایسے کمزور مہرے پر چال چل کر تم اپنی تباہی کو دعوت دو گے۔ میں اناڑی نہیں ہوں، اگلی ملاقات پر اسے براہ راست اپنی اصلیت سے آگاہ کر دوں۔ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانکے بغیر زبان نہیں کھولوں گا۔ فی الحال اس نے گہری ہارٹ سے سوچنے کی مہلت لی ہوئی ہے اور میں نے اس سے وقت مانگا ہوا ہے۔ یہ دونوں انتہائی سور ہو گئے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم میں نادرہ سے باتیں کر رہا تھا اور یہ دونوں میری لا علمی میں FM مائکرو فون کے ذریعے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سلطان شاہ کے کمرے میں سن رہے تھے۔ تم چاہو تو اس بار میری رضامندی سے میری پوری گفتگو سن سکتی ہو۔ مجھے اپنے حریفوں سے مذاکرات کرنے کے فن میں اب پوری مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ آدمی میں سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ ایک کامیابی اس کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ سلطان شاہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور مسلسل کامیابیاں آخر کار اسے کسی اندھے کنویں میں ڈبو دیتی ہیں۔ تم جو چاہو بکتے رہو، میں نے ترشی سے کہا۔ میں نادرہ سے ایک ملاقات ضرور کروں گا۔ وہ تمہارا اور غزالہ کا معاملہ ہے، وہ ترکی بے ترکی بولا۔ تم نادرہ کیا دوسری عورتوں سے بھی ملو، میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ یہ حق صرف اور صرف غزالہ کو حاصل ہے۔ خدا کر کے تم نے سر چھپانے کے لیے یہ ٹھکانہ حاصل کیا ہے۔ اگر تم نے نادرہ کو اس موضوع پر چھیڑا اور وہ تمہارے ڈب پر نہ آئی تو ہمیں یہاں سے بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگنا پڑے گا۔ میری مانو تو یہ خطرہ مول لینے کا ارادہ ترک کر دو۔ ویرا نے پوری سنجیدگی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ فکر نہ کرو، اس علاقے میں سجایا مکان کرائے پر حاصل کرنے کا پہلا تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ فلیٹ چھوڑنا پڑا تو چند ہی گھنٹوں بعد ہم اس سے بھی بہتر مکان میں آرام کر رہے ہوں گے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، مجھے معلوم ہے جو بات آپ کے دماغ میں سما جائے اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غزالہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، بحث کو طول دینے کی بجائے اب میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ تمہاری طویل اور پراسرار خاموشی نے مجھے سخت ذہنی اذیت میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ میں نے ویرا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا معاملہ صاف ہو جانے کے بعد
میں پوری یکسوئی سے اپنا کام کر سکوں گا۔ میرا معاملہ اس وقت صاف ہوگا جب ایلن اور راس المیڈا کو ان کی جسارتوں کی قرار واقعی سزا مل جائے گی۔ فی الحال تم گیری ہارٹ اور جیف ملر کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ان دونوں سے نبٹنے کے بعد میرے مجرموں کی باری بھی آ جائے گی۔ غزالہ کی طرح میں بھی پورے خلوص سے تمہاری کامیابی کا انتظار کروں گی۔ یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ راس المیڈا بھی میدان میں اتر آئے۔ پیٹر کی موت پر اس نے بے شکست کا تلخ ذائقہ چکھ لیا ہے، وہ زیادہ دیر تک خاموشی سے رپوش نہیں رہ سکے گا۔ زخم خوردہ درندہ توقع سے بہت پہلے پلٹ کر جوابی وار کرتا ہے۔ ایلن اسپتال میں پڑا زخم چاٹ رہا ہے، سلطان شاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہاں ان لوگوں کے 3 زخمی ساتھی بھی ہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ بدرو دادا کے مقامی بدماش نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے جس طرح حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایلن کی مدد کرنے والے سفید فام ماہرین ہی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کر کے ہم ان چاروں کو اسپتال میں ہی موت کی نیند سلا سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک اچھی تجویز ہے، میں نے کہا، لیکن میں اس وقت کوئی نیا محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ نیا محاذ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ سب تو پرانے کھیل کے مہرے ہیں، ویسے بھی تم ایلن کو ہر قیمت پر جہنم حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ اب نادرا کی وجہ سے تمہاری ترجیحات بدل رہی ہیں تو دوسری بات ہے، نادرا تمہارے اعصاب پر سوار ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، تم عقل سے کام لینے کی عادت ڈالو تو خود بھی یہ سمجھ سکتے ہو کہ بدلتے ہوئے حالات میں ایلن کی اہمیت بہت کم ہو چکی ہے۔ مجھے تو حالات میں ایسی کوئی نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ وہ تائید طلب نظروں سے ویرا اور غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شروع سے اب تک کردار بدل رہے ہیں، لیکن واقعات کا وہی ایک تسلسل چلا رہا ہے۔ جب تک راس المیڈا سامنے نہیں آیا تھا، میں ایلن کو اس مہم جوئی کا روح رواں سمجھ رہا تھا جو ہمارے خلاف جاری تھی۔ میں یاد ہونا چاہیے کہ ہم سب ہی کو ایلن کی کارکردگی پر سخت حیرت تھی۔ وہ اپنی کارکردگی کی بنا پر وہ میری ترجیحات میں پہلے نمبر پر آ گیا تھا، لیکن راس المیڈا کی موجودگی ثابت ہو جانے کے بعد ایلن کی اہمیت بہت کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس وقت راس المیڈا کا ذہن کام کر رہا ہے، ایلن اس کے احکام پر عمل کر رہا ہے۔ ایلن کے مارے جانے سے راس المیڈا کو عملی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ضرور کرنا پڑے گا، لیکن ہم پولیس اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ بھی الجھ جائیں گے۔ اسپتال میں حفاظتی انتظامات مقامی انتظامیہ نے کیے ہیں، ہم انہیں جل دے کر 4 زخمیوں یا صرف ایلن کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گئے تو پولیس اس داغ کو دھونے کے لیے اپنے پورے وسائل کے ساتھ ہمارے پیچھے لگ جائے گی۔ موجودہ حالات میں ہم اس قسم کی محاذ آرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس وقت پولیس فورس تمہیں بھولی ہوئی ہے، ویرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ نہ بھولو کہ ہم دونوں کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے بھاری انعام کا اعلان اس وقت بھی برقرار ہے۔ وہ ایک عام سا اعلان ہے، اس میں دلچسپی لینے والا ذاتی طور پر کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار سکتے۔ کسی محکمے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہونے والی کارروائی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایلن جیسے تیسرے درجے کے بدماش کو کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں صرف راس المیڈا پر نظر رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم جس پر چاہو نظر رکھو، میں تو فی الحال باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ویرا نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویرا کی مسلسل خاموشی کی وجہ سے فضا پر جو بے یقینی اور جمود کی سی کیفیت مسلط تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ ویرا نے ہم تینوں کو اپنے دکھ میں شریک کر کے اپنے دل کا غبار خاصا ہلکا کر لیا تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ہم لوگوں کے آنے سے پہلے وہ مے نوشی میں مصروف تھی اور اس نے ہمارے سامنے ہی گلاس خالی کیا تھا، لیکن گفتگو کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اس نے اپنے لیے مزید اسکاچ نہیں انڈیلی تھی۔ میں غزالہ اور سلطان شاہ کو اس کے ساتھ باتوں میں مصروف چھوڑ کر اس کی خوابگاہ سے باہر نکل آیا تاکہ نئی حکمت عملی کے تحت نادرا سے رابطہ کر سکوں۔ میں وہاں سے چند قدم دور بھی نہیں گیا تھا کہ ویرا نے آواز دے کر مجھے دوبارہ اندر بلا لیا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ میں نے کمرے میں پہنچ کر چڑچڑے لہجے میں پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی تھی، سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ میں جواب میں کچھ کہے بغیر استفسار طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، مکان کی تلاش میں تمہارا نادرا سے ٹکرانا ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے کا کھیل سوچا سمجھا معلوم ہوتا ہے۔ غیر ضروری تجسس پیدا کرنے کی بجائے پوری بات بتاتی چلی جاؤ۔ اسے خاموش پا کر میں نے کہا، تمہیں کرایہ دار بنانے کے بعد نادرا کو تم پر شبہ ہو چکا ہے۔ اس نے گیری ہارٹ کو اپنے شبے سے باخبر کرنے کے بجائے اپنی کہانی کے ساتھ تم سے رجوع کر کے تمہارا رد عمل دیکھنے کا فیصلہ کیا اور یہاں آ پہنچی۔ ابھی تک وہ تمہاری طرف سے تذبذب میں مبتلا ہے۔ اسے کامل یقین ہو جاتا تو وہ گیری ہارٹ یا جیف ملر کو آگاہ کر چکی ہوتی۔ اس سے اگلی ملاقات میں اس امکان کو ضرور دھیان میں رکھنا۔ بہت بہتر، میں نے بنا کر کہا اور اس کے کمرے سے
نکلتا چلا گیا۔ ویرا کا وہ نظریہ میری دانست میں بالکل بے سروپا تھا۔ وہ نادرا سے مل چکی ہوتی تو ایسی کہانی ہرگز نہ سوچتی۔ نادرا ایک باہمت اور مضبوط عورت ضرور تھی، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ مجھ پر ذرا بھی شبہ ہونے کے بعد وہ میرے ساتھ براہ راست چھیڑ چھاڑ شروع کر پاتی۔ اپنے شہر کی جرائم پیشہ سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر رہنے کی وجہ سے اس کے مزاج میں سازش کے جراثیم موجود ہو سکتے تھے۔ اگر اسے میرے اوپر شبہ ہوتا تو ایک پرپیچ راستہ اختیار کرنے کی بجائے وہ آسان ترین راہ اختیار کرتی۔ اس کے ذرا سے اشارے پر امریکن CIA کے افسران نہایت خاموشی سے میرے گرد گھیرا ڈالتے اور اس کے شبہات کی تصدیق یا تردید کر دیتے۔ میرے لیے یہ خیال ہرگز قابل قبول نہیں تھا کہ نادرا ہر بات اپنی ذات تک محدود رکھ کر میرے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم سے نمبر ملایا تو دوسری گھنٹی کے بعد نادرا کی دھیمی مگر پروقار آواز سنائی دی۔ میں دلاور بول رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہارے آرام میں خلل انداز ہوا ہوں۔ ریسیور پر اس کی کھنکتی ہوئی نکرئی ہنسی سنائی دی۔ پھر وہ بولی، آپ کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں آواز سے ہی آپ کو پہچان لیتی۔ آپ کے فلیٹ سے واپس آنے کے بعد میں مسلسل آپ ہی کے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنی قلیل سی مدت میں دوبارہ آپ سے بات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الفاظ سے زیادہ خوشی اس کے لب و لہجے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں تو کسی انجام تک پہنچنے تک مسلسل ذہن سے چپکے رہتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد سے میں تمہارے مسئلے میں الجھا ہوا ہوں۔ کیا تم اس وقت میرے گھر آ سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ کیا کوئی خاص بات سامنے آئی ہے؟ اس کی آواز میں تحیر زدہ حسرت پنہاں تھی۔ خاص، بلکہ تم اسے خاص الخاص بھی کہہ سکتی ہو۔ میں نے ہنس کے کہا، کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہوں گی۔ اگر تم کو اعتراض نہ ہو تو یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ میری کہانی میں اتنی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ابھی تو صرف 9:30 بجے ہیں۔ آپ چاہیں تو آدھی رات کو بھی میرے غریب خانے پر آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے میرا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ میں شوہر کی جدائی کی آگ میں سلگتی ہوئی ایک تنہا عورت ہوں جسے رشتہ داروں نے بھی ٹھکرا دیا ہے۔ یکسانیت کے ان شب و روز میں آپ کی وجہ سے تبدیلی اور ذرا سی ہلچل پیدا ہو جائے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں اس کی تنہائی اور محرومی کا دکھ سمجھ رہا تھا۔ مجھے اپنا رازدار بنانے کے بعد وہ میری ذات میں کسی عارضی سہارے کا سپنا دیکھ رہی تھی۔ مجھے مدعو کرتے ہوئے اس کی آواز میں ایک عجیب سا لوچ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی محتاط ہو جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری ذات پر کوئی حرف آئے۔ اکیلی عورت کے گھر آنے والے مرد فرشتہ صفت ہوں تب بھی دوسروں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم ادھر آ جاؤ تو زیادہ مناسب ہوگا۔ دیر ہو جانے کی صورت میں تم غزالہ کے ساتھ رک سکتی ہو۔ آپ کی خواہش ہے تو میں وہیں آ جاتی ہوں۔ اس کی آواز میں مچلتی ہوئی حرارت میں یک بیک کمی سی آ گئی۔ میں مقبول عام سوسائٹی میں ایک بڑے مکان میں رہتی ہوں۔ یہاں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں پر دھیان دے سکے۔ مجھے کسی وقت آپ کی میزبانی کر کے دلی خوشی ہوگی۔ میں ضرور آؤں گا، میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ سوسائٹی سے ملحق وہی علاقہ ہے نا جو ریلوے لائن کے ساتھ آباد ہے؟ وہ مترنم آواز میں ہنس پڑی۔ آپ ٹھیک سمجھے، نام سے زیادہ ریلوے لائن اس کی پہچان ہے۔ اس میں مین لائن سے گزرے بغیر کوئی ٹرین کراچی سے نہیں نکل سکتی۔ میں ٹرین کی گڑگڑاہٹ سننے کی اتنی عادی ہو گئی ہوں کہ کبھی ٹرینوں کی ہڑتال ہو جائے تو شاید مجھے نیند نہیں آ سکے گی۔ فکر مت کرو، تمہیں فلیٹ پر رکنا پڑا تو غزالہ تمہیں ٹرین کی گڑگڑاہٹ کا کوئی آڈیو کیسٹ سنوا دے گی تاکہ تم سکون کی نیند سو سکو۔ میں نے دانستہ غزالہ کا نام استعمال کرتے ہوئے بے تکلفی سے کہا، آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ اس نے کہا۔ میں نے فون بند کر کے سگریٹ سلگائی اور وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ نادرا نے نادانستگی یا روا ربی میں اپنے گھر کے محلے بکو کا ذکر کر کے میرے ذہن میں امکانات کے نئے دریچے کھول دیے تھے۔ اگر میں نے نادرا کے مکان کا محلے بکو صحیح سمجھا تھا تو اس علاقے میں کوئی مکان 1000 یا 600 گز سے کم رقبے پر نہیں تھا۔ وہ پوری آبادی شارع فیصل اور ریلوے لائن کے درمیان ایک پٹی کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی۔ عالی شان مکانات اور مصروف ترین ریلوے لائن کے درمیان قانونی طور پر خالی جگہ چھوڑی گئی۔ زمین پر نجائز قابضین کے طفیل جھونپڑیوں اور شکستہ مکانات کا ایک بے ترتیب جنگل پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انسانی آبادی کی حدیں عملاً ریلوے لائن سے جا ملی تھی۔ نادرا کے اس مکان کو آسانی کے ساتھ قید خانے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ٹرینوں کی پرشور آمد و رفت میں قیدی پر بے فکری سے ہر تشدد کیا جا سکتا تھا۔ ایسی سہولتیں کسی پرسکون اور خاموش رہائشی علاقے میں ملنی محال تھیں۔ گہری
آرٹ اسلام آباد میں سرکاری جوڑ توڑ میں مصروف تھا، جبکہ اس کا دستے راست انسپیکٹر جیف ملر کراچی میں موجود تھا۔ گیری آرٹ کی واپسی تک جیف ملر کو نادرہ کے مکان میں رکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی الجھن تھی جو قدرتی طور پر خود بخود دور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں مسلسل اسی فکر میں مبتلا تھا کہ جہانگیر کی فیکٹری اور گھر میں آگ لگنے کے بعد ہمارے لیے شہر میں ایسا کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں رہا تھا جہاں ہم اپنے مجرموں سے تھوڑی بہت باز پرس کر سکیں۔ بادی النظر میں نادرہ کا مکان ہماری وہ ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ بنیادی شرط یہ تھی کہ نادرہ میرے ساتھ میری شرائط پر تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاتی۔ میں اس سے متوقع مذاکرات کے بارے میں ایک ذہنی خاکہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ نادرہ حالات کی بدلی ہوئی بساط پر محض ایک مہرہ ہی نہیں، ہمارے رہائشی فلیٹ کی مالکہ بھی تھی۔ اس نے وہ فلیٹ مجھے اور غزالہ کو ایک ارمان پرور جوڑا سمجھ کر کرائے پر دیا تھا۔ ہمارے ساتھ بیرا اور سلطان شاہ کو دیکھ کر وہ بدک سکتی تھی۔ اسے پہلا اعتراض یہ ہوتا کہ فلیٹ میں شرائط سے زیادہ افراد رہ رہے تھے۔ مہمانداری کے حوالے سے نادرہ کے اس اعتراض کا عارضی جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن دوسرا پہلو زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ فلیٹ میں اتنی بھیڑ دیکھنے کے بعد میرے بارے میں حقیقی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتی تھی، جبکہ اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر اس کا اعتماد جیت لینے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ میں فوراً ہی بیرا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں وہ تینوں پورے انہماک سے باتوں میں مصروف تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ پا کے وہ تینوں ہی خاموش ہو کر اس طرح میری طرف دیکھنے لگے جیسے میری مداخلت انہیں پسند نہیں آئی ہو۔ میں نے ان کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نادرہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے فلیٹ میں میری اور غزالہ کی ذات کے سوا کسی تیسرے فرد کی موجودگی کا شبہ نہ ہونے پائے۔ زیادہ افراد کی موجودگی سے وہ بھڑک سکتی ہے۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، بیرا نے سر ہلاتے ہوئے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ غزالہ کو کام میں لگا کے تخلیے کے بہانے اسے شیشے میں اتارنا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ اس کے سامنے نہ آنے کے باوجود میری نظریں ہر لمحے تم پر مرکوز رہیں گی۔ تم نے پٹڑی سے اترنے کی کوشش کی تو غزالہ، یہ آپ دونوں کا مذاق ہے۔ غزالہ نے احتجاج کرنے کے انداز میں اپنا ہاتھ بلند کر کے بیرا کی بات کاٹ دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر شگفتہ لہجے میں کہنے لگی، میں اس میں فریق نہیں ہوں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ تم نے ڈینی کو لگام دینے کی کوشش نہیں کی تو یہ اندھا اعتماد کسی دن تمہیں لے ڈوبے گا۔ بیرا اپنے مصنوعی خول سے باہر آتے ہی رنگ دکھانے لگی تھی۔ وہ سنجیدگی سے غزالہ کو میرے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دونوں ایسے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ڈوبے تو ساتھ ہی ڈوبیں گے، ہم میں سے اکیلا نہیں ڈوبے گا۔ غزالہ نے خوش دلی سے بیرا کو لاجواب کر دیا۔ سلطان شاہ نے بیرا کی حوصلہ افزائی کرنے کے ارادے سے منہ کھولا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نادرہ نے فلیٹ کی ہر خوابگاہ میں فون کی اضافی لائن دی ہوئی تھی تاکہ بستر چھوڑے بغیر بھی ہر جگہ فون سے استفادہ کیا جا سکے۔ بیرا نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے زبان کھولے بغیر دوسری طرف کی آواز سنی اور خاموشی سے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے کچھ بتانے سے پہلے ہی جہانگیر کی چہکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آ گئی، ارے بھائی بولو نا، چونگا اٹھا کر چپ شاہ کا روزہ کیوں رکھ لیا ہے؟ شاباش، میں نے خشک لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سلمہ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ یار بس کیا بتاؤں، اس کی آواز ایک دم دھیمی اور پرجوش ہو گئی۔ بد مزاج بیویوں کو کبھی کبھی ایسی خوراک ملتی رہنی چاہیے۔ وہ میرے پیروں سے لپٹ کر اتنی روئی ہے اور ایسی خدمت کی ہے کہ لطف آ گیا۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ سلمہ در حقیقت اتنی بری نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سدھر سکتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آج سے پہلے اس نے مسالت کے بارے میں سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تمہاری خودکشی کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ زندہ لوٹ کے تم نے اس بیچاری کو مایوس کر دیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے پرزور لہجے میں میری تائید کی۔ وہ یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ اسے ایک طلاق دینے کے بعد میں جیتے جی اپنا منہ نہیں دکھاؤں گا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایسے نادر سروں میں روئی ہے کہ میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آواز بلند ہو گئی اور لہجہ بھی تبدیل ہو گیا۔ ہاں، سلمہ بھی خیریت سے ہے، ہمارے درمیان اب کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ تمہارے تجربے کی تقلید کرتے ہوئے میں نے بھی فی الحال ایک فرنشڈ فلیٹ کرائے پر لے لیا ہے۔ ہم لوگ تم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ تو سلمہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ شاید سلمہ اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ جہانگیر نے میرا جواب سننے سے پہلے ہی شاید ریسیور اسے تھما دیا اور میرے کانوں میں سلمہ کی تر و تازہ آواز گونجنے لگی، مبارک ہو، اب ہم تمہارے پڑوسی ہو گئے ہیں۔ ذرا غزالہ سے اچھی سی چائے تیار کروا لو، ہم تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ سلمہ کی وہ نادر شاہی ہدایت سنتے ہی میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھے یہ بات ذرا بھی پسند نہیں تھی کہ سلمہ وہاں آ کر بیرا کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھے اور پھر چبھتے ہوئے بے تکے سوالات کا سلسلہ شروع کر
کر دے۔ دوسری طرف نادرہ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آنے والی تھی۔ فلیٹ میں اتنے لوگوں کا یکجا ہونا میرے منصوبے کے حق میں زہر ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے بوکھلا کے جلدی سے کہا، تم لوگ ضرور آؤ، مجھے تمہارا استقبال کر کے خوشی ہوگی، لیکن میں تمہاری کوئی خاطر نہیں کر سکوں گا۔ غزالہ سلطان شاہ کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے۔ اوہ، پھر تو مزہ نہیں آئے گا۔ میری تدبیر کارگر رہی اور سلمہ کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر ہم ایک آدھ روز میں فون کر کے آئیں گے، تمہیں موقع ملے تو تم چکر لگا لینا۔ ہم رابنس ہائٹس کے بی بلاک میں چوتھے فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ یہ پرسکون علاقہ تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ میرے پاس اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا ذہن نادرہ کی آمد میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں میری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے سلمہ اپنا ارادہ تبدیل کر کے دوبارہ ہماری طرف آنے پر نہ تل جائے۔ میں غائب دماغی کے عالم میں ہوں ہاں کر کے اسے ٹالتا رہا اور آخر کار اس کا بتایا ہوا فون نمبر نوٹ کر کے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی ویرا نے ایک ہلکا مگر بوجھل سا کہا لگایا اور کہا، اب اسے تم کیا کہو گے؟ میری مانو تو آج اپنی تمام جاننے والیوں کو یہاں جمع کر کے غزالہ سے متعارف کرا دو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس شہر کی عورتوں میں کتنے مقبول ہو۔ میں ان کی ذات کی طلسمی کشش سے پوری طرح باخبر ہوں۔ مجھ سے پہلے ہی غزالہ بول پڑی، جس طرح بہت سی عورتیں ہر مرد کے لیے پرکشش ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح بہت سے مرد بھی صنف مخالف کے لیے مقناطیسی اثر رکھتے ہیں۔ یہ ایک خدا داد خوبی ہوتی ہے جس سے کردار پر کوئی دبا نہیں آتا۔ آدمی کے ذہن میں کجی ہو تو وہ کسی برائے نام کشش کے بغیر بھی بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے۔ غزالہ نے بہت خوبصورتی سے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اس دوران میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ویرا کو گھورتا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک نہایت نازک موضوع میں الجھ رہی تھی۔ میری اور اس کی گہری رفاقت بہت زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ بات طول پکڑتی تو کسی موڑ پر کوئی ناپسندیدہ حوالہ بھی سامنے آ سکتا تھا۔ غنیمت ہوا کہ ویرا نے موقع کی وہ نزاکت محسوس کر کے فوراً ہی خاموشی اختیار کر لی اور میں وہاں سے دوبارہ باہر نکل آیا۔ چند منٹ بعد ڈور بیل کے جواب میں غزالہ دروازے پر گئی اور نادرہ کو اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اس وقت نادرہ کا گلابی چہرہ نیلے کامدار لباس میں کچھ زیادہ ہی دمک رہا تھا۔ وہ دونوں نہایت خوش دلی سے باتیں کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر نہایت شائستگی سے نادرہ کا استقبال کیا۔ غزالہ اسے وہاں پہنچا کر الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ اس کا رخ ویرا کے کمرے کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے میں نے یہاں پہنچنے میں زیادہ تاخیر نہیں کی۔ میری پیشکش پر اس نے ایک صوفہ سنبھال کر خوش خلقی سے کہا، آپ سے ملاقات کا خیال اتنا ہیجان انگیز تھا کہ میں فوراً ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ خوب، میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تنہا ہونے کے باوجود تم گھر میں خاصی بنی سنوری رہتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ تم بیٹھے بیٹھے اچانک ہی ادھر نکل آئی ہو۔ میں مصلحت کی بنا پر ابتدا ہی سے بے تکلفانہ ماحول پیدا کرنے کا خواہاں تھا۔ اگر یہ میری تعریف ہے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس نے میرے ذومعنی تبصرے کا برا مانے بغیر کہا، لیکن یہ بات حیرت ناک ہے کہ آپ سے پہلے غزالہ بھی یہی بات کہہ چکی ہے۔ میرے لیے یہ احساس بہت توہین آمیز تھا کہ کوئی عورت یہ سوچے کہ میں اس کے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے غیر معمولی تیاری کر کے آئی ہوں۔ تم غلط سمجھی ہو، غزالہ ایسی عورت نہیں ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں جو محسوس کیا سادگی سے کہہ ڈالا۔ اس کی بات کا کوئی دوسرا مفہوم نکالنے کی کوشش مت کرو۔ وہ کسی کی دل آزاری کو گناہ سمجھتی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آپ کی باتوں پر میرا دل خود بخود اعتبار کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا، اور اگر میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔